اعلان ہے کل من علیہا فان، بنانے والا کہہ رہا ہے ہم نے بنایا ہے، ایک وقت آئے گا سب کو فنا کر کے رہیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ کیوں بھائی کوئی چیز باقی رہے گی؟ یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ بڑے بڑے سمندر، 71% پانی ہے پوری دنیا میں، کتنے فیصد؟ اور 29% زمین، اور بڑی بڑی جھیلیں، دریا، نالے، یہ سب علیحدہ، ڈیم، 71% پانی، اور اتنا گہرا سمندر ہے۔ یہ بمبئی کا سمندر 11 کلومیٹر گہرا ہے، 11 کلومیٹر اور کچھ پوائنٹ ہے اس کے، 11 کلومیٹر ڈیپ، اتنی گہرائی۔ لیکن اس سمندر سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آگ نکالیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، آگ بھڑکائی جائے گی۔ یہ سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی قیامت میں طاقت دکھائیں گے، اور اس سے سمندر سے پانی کے بجائے آگ نکال کے دکھائیں گے۔ ہاں، اتنا بڑا آسمان، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو دائنے ہاتھ میں لپیٹ کر لے لیں گے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پوری زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے۔ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح، روئی کی طرح اڑتے چلے جائیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس کی۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ چاند، یہ سورج، سب کا سب ختم کر دیں گے اللہ۔ ہاں، یہاں تک کہ فرشتوں کو ختم کریں گے، سارے انسانوں کو ختم کر دیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اسی لیے اللہ نے سمجھایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایک دن قیامت کا بوچھال زبردست آنے والا ہے۔ ہاں، ہم بھولے ہوئے، جبرائیل علیہ السلام کو تک موت آ جائے گی۔ کس کو؟ ہاں، اللہ کا عرش سفارش کرے گا، اے اللہ اس نے تیرے بہت اطاعت کی، بہت کام کیا، اس کو تو رہنے دے۔ اللہ اس کو کہیں گے خاموش ہو جا، ساروں کو آج موت آنی ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ جو موت کا فرشتہ ہے نا، اس کو اللہ پوچھیں گے بتا اب کون باقی ہے، تو وہ کہے گا اوپر آپ کی ذات اور نیچے تیرا یہ فرشتہ، اب کچھ نہیں باقی ہے۔ تو اللہ اس کو بھی کہیں گے مت، کہ تو بھی مر جا، وہ اسی وقت مر جائے گا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے 40 سال تک ساری دنیا اسی طرح اجڑی ہوئی پڑی ہے، کوئی رونے والا نہیں، کوئی نہلانے والا نہیں، کوئی کفنانے والا نہیں، کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں، ساری لاشیں اسی طرح پڑی ہے 40 سال تک۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ جلال میں آ کر ساری مخلوق کو جھٹکا دے کر اب اعلان کریں گے، این المتکبرون، این الجبارون، این الملوک، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں ظلم کرنے والے، اور کہاں ہیں بادشاہ؟ سب کی خاموشی ہے۔ لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت اب بتاؤ کس کی ہے؟ اللہ کی طرف سے جب اعلان ہوگا ساری مخلوق سناٹے میں خاموش، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ ہے جو زبردست قوت والا ہے، بس اسی کی سلطنت ہے۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے ہم ایسے بڑے اللہ کو مانتے ہیں، بولو الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ہاں، رانگ نمبر نہیں لگا ہمارا نمبر صحیح لگا کہ ہم ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گناہگار صحیح، نافرمانی صحیح، کمزور کوتا صحیح، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہاں، شکر ادا کیا کریں۔ پھر اللہ پاک قیامت میں سب کو جمع کریں گے۔ ہاں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ون بائی ون، ایک ایک اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ جلال میں ہوں گے، اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں کھڑے ہو جاؤ، سب کے سامنے اس کو بلا کر پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے۔ حساب کتاب ہونا ہے قیامت میں۔ امت دنیا کی چیزوں میں اتنی پڑی، ہم باوجود عبادت اور دعوت میں لگنے کے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ برا مت ماننا،
محنت کے کرنے کے باوجود آخرت کا خیال ہی نہیں، آخرت کے تذکرے نہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مغیبات کے تذکرے سے غیب کا یقین بڑھتا ہے۔ مغیبات کے تذکرے سے، مغیبات کا تذکرہ کرنا، اس سے غیب کا یقین بڑھتا ہے۔ قبر ہے، حشر ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، وہاں کی نعمتیں ہیں، وہاں کے عذابات ہیں۔ نعمتوں کا اور عذابات کا تذکرہ کرنا آخرت کی فکر پیدا کرے گا۔ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم 10 لوگ آئے، ہم میں سے ایک نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ من اکیس الناس و احزم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور لوگوں میں سب سے زیادہ محتاط، ہوشیار، سمجھدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ، اور جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہو۔ أُولَئِكَ هُمُ الْأَقِيَاسُ، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ، دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز انہی لوگوں کو ملے گا۔ کن لوگوں کو؟ کہ بھئی مال جمع کرنے والوں کو، اونچے بنگلے بنانے والوں کو، بہت تیز رفتار گاڑی خریدنے والوں کو، جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہوں۔ اللہ کا شکر ہے اس دعوت کی برکت سے ہم اس پر تو آئے کہ موت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ بڑی قدرت والا ہے، موت کے نقشے میں رکھ کر حفاظت کر کے بتائے اور حفاظت کے نقشے میں رکھ کر موت دے کر دکھائے۔ سارے آلات، سارے حفاظت کا انتظام اللہ پاک فرشتے کو بھیج کر اس کی روح نکلوا دیتے۔ لوگ سمجھتے ہیں آدمی سو رہا ہے، اور جب آ کر چیک کرتے ہیں تو صاحب یہ تو بہت پہلے مر چکا ہے۔ حفاظت کرنے والے اللہ، ہلاکت لانے والے اللہ۔ ہاں، اللہ کی قدرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس اسباب کے بکھرنے کی وجہ سے اتنے اسباب پھیل گئے ہیں کہ ہم سب کا تاثر اسباب کا، تذکرہ اسباب کا۔ 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر، 15 منٹ، 20 منٹ مسجد کی تعلیم میں ہم سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وہ بھی ہم بے دھیانی سے سنتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، ہماری اس محنت کے ذریعے سے ہم جب تعلیم میں بیٹھے تو اس عظمت کے ساتھ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس عظمت کے ساتھ تعلیم سنا کرو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو کتنی عظمت کی ضرورت پڑے گی؟ تعلیم ہے یہ۔ اللہ کے وعدوں کا یقین تازہ رکھتے رہنے کے لیے تعلیم ہے۔ فضائل کیا ہیں؟ مولانا الیاس صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے فضائل تو اللہ کے وعدے ہیں۔ فضائل کیا ہیں؟ جتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے وہ اللہ ہی کے وعدے تو سنائے ہیں۔ بھئی نماز پر یہ ملے گا، جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ 5 وقت کی نماز، کیسی محنت ہے نماز کی۔ صحابہ نے نماز ایسی جاندار بنائی تھی، ان کی نماز پر اللہ کے یہاں سے فرشتے اجازت لے کر آ جاتے تھے، ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں، اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ غیب بھی مشاہدے میں آ گیا۔ غیب کیا آ گیا؟ مشاہدے میں آ گیا۔ رات بھر بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں، نماز میں، سجدے میں لگے رہے۔ اے اللہ، اے اللہ، کیونکہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی ہے بھی تو نہیں، کس کو پکارے اللہ کے علاوہ؟ کیوں اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس کو پکارا جائے؟ کام کرنے والے کو جب جو حاجت آئے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جس سے ملو اس کا حال وہ تمہیں بیان کرے، درد و غم سے سنو، اور اس کے بعد یوں کہو تم گھبراؤ مت، اللہ ہمارا ہے، بس تم تو اللہ کے آگے پڑ جاؤ۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت کر کے صحابہ کو مسجد والا بنایا تھا۔ صحابہ کو کہاں والا بنایا تھا بھائی؟ اور ہمیں کہاں والا بننا ہے؟ مسجد والا بننا ہے۔ برا مت ماننا، ہماری محنت کا جو اثر ہے وہ ابھی تک ہم پر ظاہر نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ جیسی محنت کرنا چاہیے تھا ہم ویسی نہیں کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان سے ملنا، خوشامد کرنا، ہر ایک کو تیار کر کے مسجد میں لانا،
اور ہر مسلمان سے مسجد کے لیے وقت مانگنا. ہر مسلمان سے کہاں کے لیے وقت مانگنا؟ مانگو گے انشاءاللہ؟ دیکھو ایسا تعلق قائم ہو جائے گا مسجد سے، جب جس کو جو حاجت آئی وہ مسجد کو آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھوک لگی تو ایک آئے، دوسرے راستے میں ملے، تیسرے ملے. بھئی سب کی کیا حاجت ہے؟ بہت بھوک لگی ہے، بے چین ہیں ہم گھر میں، اس لیے مسجد کو جا رہے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے بھی بہت بھوک نے بے چین کیا، اس لیے میں بھی مسجد میں آیا ہوں. برا مت ماننا، اللہ ہمارے اندر یہ پیدا کر دے. ورنہ سچ بتاؤ، آج تک کبھی بھوک لگی ہے اور اب مسجد کو آئے ہو؟ ہاں؟ ہماری حاجتوں کا جہاں جہاں سے تعلق ہے ہم وہاں تو جاتے ہیں، ہمارا ایک قدم بھی مسجد کی طرف نہیں آتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد والا بنایا. ایک صاحب کے پیٹ میں درد ہے تو ان کو کہاں دیکھا؟ بولو کہاں تھے وہ؟ مسجد میں پڑے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا جی پیٹ میں درد ہو رہا ہے. کہا اٹھ کھڑا ہو، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے. تو کہاں ملے وہ؟ دیکھ لو. یہ محنت کا عنوان ہے ہمارا. ہر ساتھی کو، ہر مسلمان کو، ہر بھائی کو خوشامد کر کے مسجد میں لے آؤ. یہ محنت کا عنوان ہے ہمارا. ہر ساتھی کو، ہر مسلمان کو، ہر بھائی کو خوشامد کر کے مسجد میں لے آؤ.